الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا باب زیر درس تھا۔ یہ اس باب کی آخری سورہ ہے۔ قرآن کے تمام ابواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب ملحوظ رکھی ہے کہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس باب میں بھی یونس سے مومنون تک مکی صورتیں تھیں۔ اب یہ آخر میں ایک مدنی سورہ ہے۔ یہی ترتیب اس سے اگلے باب چوتھے باب میں بھی ہے۔ وہ فرقان سے شروع ہوگا اور احزاب پر ختم ہوگا۔ اس میں بھی پہلے تمام مکیات ہیں اور آخر میں ایک مدنی سورہ احزاب ہے۔ اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کو ترتیب کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہ دعوت مکے سے شروع ہوئی اور مدینے میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کی زمانی ترتیب بھی یہی ہے اور اس کے مضمون یا اس کے انذار کی ترتیب بھی یہی ہے۔ اس میں جو مراحل پیش آئے ہیں ان میں انذار کا مرحلہ ہے، جس میں رسالت مآب نے انفرادی ملاقاتوں میں لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا۔ پھر انذار عام کا مرحلہ ہے جس میں آپ کو ہدایت کی گئی کہ اب آپ ان کی مجلسوں میں جائیں، آپ ان کو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے پکاریں، آپ بیت اللہ میں ان کو خطاب کریں اور اس طرح اس بستی کے سامنے اللہ کی پوری دعوت رکھ دیں۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا کہ اتمام حجت کا مرحلہ شروع ہو گیا، یعنی منکرین کو آخری وارننگ دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وارننگ اسی لیے دی جاتی ہے، یہ تنبیہ اسی لیے ہوتی ہے کہ پھر فیصلہ پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ منکرین کے لیے وہ فیصلہ اور ایمان والوں کے لیے تزکیہ و تطہیر، یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو ہر لحاظ سے پاکیزگی سکھانے کی جدوجہد کرتے ہیں اور ہر طرح سے وہ ہدایت ان پر واضح کر دیتے ہیں جو ان کی معیشت، معاشرت، ان کی تہذیب، ہر چیز کو پاکیزہ بنائے اور وہ پاکیزگی اور تزکیے کو اپنا ہدف بنا لیں۔ تو آخری صورتیں جو زیادہ تر مکی ہیں آخر میں وہ اتمام حجت کے مضمون کو بیان کرتی ہیں، اور مدنی صورتیں جن پر ابواب ختم ہوتے ہیں وہ یا اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کو بیان کرتی ہیں یا ایمان والوں کے لیے تزکیہ و تطہیر کا مضمون لیے ہوتی ہیں۔ سورہ نور میں یہ دوسری چیز ہے، یعنی اس باب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا پیغمبر کی طرف سے آخری اقدام پر نہیں ہوتا۔ وہ باب اس سے پیچھے گزر چکے ہیں، جیسے دوسرا باب ہے جس کے آخر میں سورہ توبہ ہے، اس کا خاتمہ اس سے اگلے باب کا خاتمہ تزکیہ و تطہیر پر ہو رہا ہے۔ سورہ کا تعارف میں نے لکھا ہے، یہ ایک منفرد سورہ ہے، یعنی قرآن مجید میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، دو دو کر کے آتی ہیں۔ وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہو جاتی ہیں، پیر بن جاتے ہیں۔ جیسے آپ سادہ طریقے پر دیکھیں تو فلق اور ناس ہیں، جیسے الضحیٰ اور علم نشرہ ہیں تو وہ بالکل جوڑے بن جاتی ہیں۔ لیکن بعض صورتیں منفرد ہیں، یعنی پورا باب جوڑا جوڑا صورتوں کا باب تھا، آخر میں ایک منفرد سورہ گویا تکملہ ہے، تتمہ ہے، خاتمہ ہے۔ یہ ایک منفرد سورہ ہے جس پر قرآن کے اس تیسرے باب کا خاتمہ ہو رہا ہے۔
پیچھے اشارات تھے کہ حق و باطل کی جو کشمکش اس وقت برپا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی فتح مندی اور قریش کی ہزیمت پر منتج ہونے والی ہے۔ یعنی یہ بات پچھلی صورتوں میں اشاروں میں کہی جا رہی تھی، معاملہ ختم ہونے والا ہے، ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب اہل ایمان کے لیے خوشخبری کا موقع قریب آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اشارات میں کہی جا رہی تھی، لیکن صورتوں کے مضمون پر دعوت کا انذار کا غلبہ تھا۔ اس سورہ میں یعنی کہ جو آخری سورہ ہے اس میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ اہل ایمان سے خدا کا وعدہ ہے کہ سرزمین عرب کا اقتدار اب انہیں منتقل ہو جائے گا۔ یعنی جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنایا وہ اس سے پچھلے دوسرے باب میں منکرین کے لیے یہ تھا کہ ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا۔ اس سورہ میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ 50 دن کی مہلت ہوگی، اس کے بعد آخری فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اس سورہ میں اہل ایمان کو کیا ملنے والا ہے، یعنی منکرین کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ دوسرے باب کے خاتمے میں بیان کیا، اور ایمان والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اس باب کے خاتمے میں بیان کیا۔ تو وہ یہ ہے کہ ان کو ایک بڑی بادشاہی ملنے والی ہے، ایک عظیم بادشاہی، اس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ اہل ایمان سے خدا کا وعدہ ہے کہ سرزمین عرب کا اقتدار اب انہیں منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے یعنی اب چونکہ اقتدار مل جائے گا، آخری فیصلے میں سرفرازی حاصل ہو جائے گی، دنیا میں جو کچھ اللہ نے دینا ہے وہ آخری درجے میں دے دے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے سورہ کا موضوع ان کا تزکیہ بھی ہے، یعنی پھر تمہیں کیا کرنا ہے، اقتدار پا کر اپنا آپ کھو دینا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو کھوٹی کر لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا تزکیہ ملحوظ رکھنا ہے۔ وہ بھی امتحان ہے، وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ فیصلہ ہو گیا، وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پھر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر دکھاؤ، اور اقتدار و سیاست کی جگہ پر بھی اسی پاکیزگی کا اہتمام کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ اسی مناسبت سے سورہ کا موضوع ان کا تزکیہ ہے، جس کے لیے ضروری احکام دیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اب تمہیں اپنے اقتدار میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تہذیبی روایت میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنے ملی وجود میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اور ان کی جماعت کی تطہیر بھی۔ یعنی ایک تزکیہ یہ ہے کہ کردار کا، سیرت کا، اخلاق کا، اور ایک تطہیر یا تزکیہ خود جماعت کا، اس کے اندر کوئی غلط لوگ اب نہیں رہنے چاہیے۔ یہ اب خدا کی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، انہوں نے اللہ کی جماعت کی حیثیت سے اب حکومت کرنی ہے، تو انہیں بھی منافقین سے پاک ہونا چاہیے، اور ان کی جماعت کی تطہیر بھی، جس کے لیے منافقین کو تنبیہ و تحدید کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یعنی یہ اس سورہ کے مضامین کا خلاصہ ہے، اس لحاظ سے یہ سورہ اس باب کی پچھلی تمام صورتوں کا تکملہ و تتمہ ہے، یعنی گویا بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بشارت دی تھی اور جس چیز کو پیش نظر رکھ کر تحدید کی تھی، دونوں کا نتیجہ سامنے آ گیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اس کے مخاطب اہل ایمان ہیں، ظاہر ہے کہ تزکیہ و تطہیر انہی کا ہونا ہے، تو مسلمانوں کی جماعت کو یہاں خطاب کیا ہے۔ پچھلی تمام صورتوں کے مخاطبین مشرکین عرب تھے، رسول اللہ کی قوم کے لوگ، گویا منکرین سے خطاب تھا۔ اس کے مخاطب اہل ایمان ہیں، اور اس کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی۔ یعنی سورہ کو جب ہم پڑھیں گے تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے، وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان محض ایک جماعت نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک ریاست کی صورت اختیار کر چکے ہیں،
اور منکرین کے خلاف آخری اقدام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے۔ آخری اقدام جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہوا ہے، جس میں پھر آخری مہلت دے کر آخری فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ خود مسلمانوں کی جماعت پاکیزہ ہو، یعنی وہ دین جو اپنا فیصلہ سنانے والا ہے، اس میں جن کو سرفرازی حاصل ہونی ہے وہ سرفرازی کے مستحق قرار پائیں، اور وہ اسی وقت مستحق قرار پائیں گے جب وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے، اپنی جماعت کو بھی اور اپنی انفرادی زندگی کو بھی۔ یہ سورہ کا تعارف ہے۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، یعنی یہ کوئی پیغمبر کی اپنی تصنیف نہیں ہے، یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، اور اس میں جو احکام دیے ہیں، جو ہدایات دی ہیں، اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، یعنی اس میں اب جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ تمہارے اجتماعی فرائض کی نوعیت رکھتی ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں، یعنی ہم نے ہر لحاظ سے اس سورہ کے مخاطبین یعنی اہل ایمان کو متنبع کر دیا ہے کہ تم ایک بڑے مرحلے میں داخل ہونے والے ہو، ہوشیار ہو جاؤ تاکہ تم یاد رکھو۔ یعنی اس سورہ میں ہم نے احکام دیے ہیں، انہیں فرض ٹھہرایا ہے تاکہ تم یاد رکھو، تنبیہات واضح تنبیہات اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ ہر وقت یہ سورہ تمہارے سامنے تمہارا مقصد واضح کرتی رہے، تمہاری ذمہ داریاں بتاتی رہے، تمہارے لیے خدا کی شریعت کی وضاحت کرتی رہے، اور تمہیں جب تم اس کو پڑھو تو متنبع کرتی رہے کہ تمہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک ہی لفظ ہے، سورہ۔ اس کی تعلیف پر میں نے لکھا ہے آیت میں مبتدا محذوف ہے، یعنی گویا پورا جملہ یہ تھا کہ ہذہ سورہ، اس نے ساری توجہ خبر پر مرکوز کرا دی ہے، جس سے سورہ کی عظمت و اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی تالیف اس طرح کی ہے کہ اس کو اگر اردو زبان میں منتقل کیے تو پوری طرح تو بہرحال کسی چیز کو ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن بڑی حد تک جس طریقے سے یہ لفظ آیا ہے اس کے مدعا کو پیش نظر رکھا جائے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ یہ ایک عظیم سورہ ہے۔ گویا لوگوں کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یعنی اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، یہ ہمارا اتارا ہوا کلام ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے واجب الاذعان ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ماننا ہے، وہ اس بادشاہ کا فرمان ہے جس کی اطاعت کی جانی ہے۔ تو اس وجہ سے اچھی طرح اس کو سمجھ لو، اس کے احکام کی تعمیل اسی حیثیت سے ہونی چاہیے، یعنی اس کے بارے میں کوئی بے پرواہی نہ ہو۔ اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ تعمیل کے لیے ہیں، ان میں کسی کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، ان کو ملحوظ رکھو۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، اور اس کے احکام ان پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اسی نوعیت کے احکام تھے جو پچھلی امتوں کے لیے مظلہ قدم ثابت ہوئے۔ شریعت میں وہ احکام بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کی تنظیم کر دیتے ہیں، لیکن ان کا تحمل کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں کرتا، اور بعض احکام بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سخت بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ذمہ داریوں کی نوعیت سہل نہیں رہتی،
تو اس طرح کے احکام پچھلی امتوں کے لیے بھی مذلہ قدم ثابت ہوئے، وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکیں۔ اس سورہ میں بھی کچھ اس نوعیت کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اسی نوعیت کے احکام تھے جو پچھلی امتوں کے لیے مذلہ قدم ثابت ہوئے، یعنی ان کے قدموں کے پھسلنے کا باعث بن گئے، اور انہوں نے ان سے گریز و فرار کے راستے تلاش کرنا چاہے۔ پھر انسان تعویلیں کرتا ہے، راستے نکالتا ہے، چنانچہ اس سے پہلے یہود نصارہ دونوں نے یہی کیا۔ چنانچہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ سفارشات نہیں ہے۔ ابتدا میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تجاویز نہیں پیش کی، آگے کچھ ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر ڈال دیں۔ چنانچہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ سفارشات نہیں ہیں، بلکہ خدا کے عائد کردہ فرائض اور اس کے قطعی احکام ہیں، جن کی ہر جگہ اور ہر زمانے بے چون و چرا تعمیل ہونی چاہیے۔ ان میں کسی کے لیے بے پرواہی یا سہل انگاری کی گنجائش نہیں۔ یہ ان احکام کی نوعیت کے بارے میں ابتدا ہی میں تنبیہ کر دی ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا تنبیہات ہیں جو بار بار آئیں گی اور تمہیں متوجہ کریں گی، یعنی ایک جانب احکام ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیدار کرتے رہیں گے اور نتائج سے باخبر کرتے رہیں گے۔ واضح تنبیہات، اس کی وضاحت پہ حاشیہ ہے، یہ ان تنبیہات کی طرف اشارہ ہے جو بیان احکام کے ساتھ ساتھ سورہ میں بار بار وارد ہوئی ہیں۔ یعنی قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک مجموعہ تعزیرات بنا کے دکھا دے۔ قرآن کے عام اندازی کے مطابق انذار ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، پروردگار کی صفات کا حوالہ دے کر لوگوں کے فہم کو درست سمت دکھائی جا رہی ہے، اور متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہ احکام، یہ شریعت، یہ کیا اہمیت رکھتی ہے اور تمہاری ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے۔ چنانچہ اس میں وہ احکام بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی نظم سے یا ان کی معاشرت سے ہے۔ تو سب سے پہلے بیان فرمایا، یعنی اب پیچھے سے پڑھیے، یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو، زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو۔ تو جو اوپر تمہید تھی، یہ بالکل ٹھیک اس کے مطابق ایک سخت حکم سامنے آ گیا ہے۔ پیچھے توجہ دلا دی تھی کہ اس میں جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کہا تھا کہ ہر موقع پر ہم تنبیہات بھی کریں گے، تو اس میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ حکم ہم دے رہے ہیں، یہ قانون تمہارے یہ لازم کیا جا رہا ہے۔ اب اس قانون کے نفاذ میں، اس حکم کے امتثال اور اس کی پیروی میں کوئی رافت تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، یعنی یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے، اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ اس میں جو قانون بیان ہوا ہے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، زنا قرآن کی روح سے شرک اور قتل نفس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے۔ باقی قرآن کو بھی اگر آپ پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے گناہ اس نے بیان کیے ہیں، ایک تو عام تعبیر ہے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، وہ 10 ہیں، ان کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی طرح بیان کر دیا، گویا احکام 10 ہیں، جیسے کہ تورات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ لیکن وہ گناہ جو ان میں بھی سب سے بڑے ہیں، یعنی اکبر الکبائر ہیں، وہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 ہی ہیں۔ سب سے پہلے شرک، اس کے بعد قتل، اور آخر میں زنا۔ یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں۔
جن کے قریب بھی کسی بندہ مومن کو نہیں جانا چاہیے۔ زنا قرآن کی روح سے شرک اور قتل نفس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرائع یعنی جو شریعتیں انبیاء علیہم السلام پر نازل کیے ہیں ان میں اسے جرم مستلزم سزا قرار دیا گیا ہے۔ گناہوں کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ گناہ ہیں جن میں آپ سب اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں، ان میں کسی دوسرے کو ہمارا مواخذہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ یعنی بہت سے غلطیاں انسان کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا عزیز آپ کو توجہ دلاتا ہے، یا کوئی صاحب علم اس پر نصیحت کرتا ہے، یا اگر حکمران بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ نصیحت کے اسلوب میں کہتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، ان میں کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں، لیکن وہ گناہ جو مستلزم سزا ہو جاتے ہیں، یعنی جن میں معاشرے یا سوسائٹی کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کارروائی کرے یا ان سے لوگوں کو قانون کی طاقت کے ساتھ روک دے، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ بنیادی طور پر دو ہی ہیں، یعنی اگر ان کو آپ اصول میں سمجھیں، ایک یہ کہ میں یا آپ کسی کی حق تلفی کر دیں، وہ حق تلفی فرد کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بحیثیت مجموعی معاشرے کی اور انسانیت کی بھی ہو سکتی ہے، تو حق تلفی کر دیں۔ اور دوسرے یہ کہ ہم کسی کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید نے معاشرے کا حق بنا دیا ہے، یعنی ہر معاشرہ یا مسلمانوں کی جماعت یا ان کا نظم اجتماعی ان کے معاملے میں کارروائی کر سکتا ہے۔ اس طرح گویا ایک واضح حد مقرر کر دی گئی ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں کسی کو بھی مداخلت کا حق نہیں۔ وہ اپنے ذاتی فیصلے کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ان کی ذات تک محدود ہیں ان میں اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ کسی پیشے کا انتخاب کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کسی اچھائی اور برائی میں سے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں توجہ دلانے کا موضوع بن سکتی ہیں، ان میں تلقین اور نصیحت ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی غلطی مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں جہاں کہیں مذہبی لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا ہے، اور موجودہ زمانے میں اس کی بڑی مثالیں تینوں جگہ موجود ہیں، اور مسلمانوں کی تینوں تعبیرات کو اقتدار حاصل ہوا ہے۔ یعنی جو آپ اگر دین کے فہم کے لحاظ سے دیکھیں تو تین بڑی تعبیرات ہیں۔ سلفی تعبیر ہے، اس کو بھی جزیرہ نما عرب میں اس صدی میں یعنی پچھلی صدی میں اقتدار حاصل ہو گیا۔ یہ پوری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے مذہبی تعبیرات میں فقہ و تدبر کی تعبیر ہی کو اگر کبھی اقتدار ملا ہے تو ملا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عباسیوں کے ہاں حنفیہ اقتدار میں شریک کر لیے گئے۔ اقتدار میں شراکت کے لیے بالعموم جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ بادشاہ سلامت ہے، ان کی رعایا ہے، لیکن عدلیہ علماء کے سپرد کر دی گئی۔ تو اس طرح مذہبی تعبیر کو گویا ریاست کے بنیادی ادارے میں شرکت کا موقع ملا۔ چنانچہ ساری حنفی تعبیر اسی طریقے سے ریاست سے متعلق ہوئی ہے۔ یہی معاملہ ہسپانیہ میں کیا گیا یا مغرب کے ملکوں میں، وہاں مالکی تعبیر وہ بھی فقہ و تدبر کا ایک خاص مدرسہ فکر ہے، اور مشرق بعید کے ملکوں میں یہی حیثیت شافعی تعبیر کو حاصل ہوئی۔ جو ہمارے ہاں سلفی تعبیر ہے، جس میں اگرچہ امام شافعی ایک باقاعدہ اصولی محقق کی حیثیت سے سرخیل ہیں، لیکن خالص سلفی تعبیر کا ظہور امام احمد بن حنبل کے مدرسہ فکر میں ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سب سے بڑے آدمی جو تاریخ میں پیدا ہوئے
وہ امام ابن تیمیہ ہے۔ تو اس کو اس پچھلی صدی میں اقتدار حاصل ہوا۔ اگر اس کو بالکل قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو 1923 سے ایک سلطنت قائم ہوئی جس میں گویا مذہبی تعبیر کے لحاظ سے سلفی تعبیر ہی مملکت کا قانون بن گئی۔ وہاں اس کا ظہور ہوا، اور شیعہ تعبیر وہ ہمارے سامنے ایک انقلاب تک پہنچی، اور پھر اس کو بھی نصف صدی سے زیادہ کا موقع ملا ہے، اور پھر ہمارے ہی سامنے فقہ و تدبر کی تعبیر کو بھی اقتدار حاصل ہوا ہے، اور وہ افغانستان میں ہے، اس وقت بھی حاصل ہے۔ وہ تینوں جگہوں پر جو ایک بڑی غلطی کی گئی ہے وہ یہ کہ جن چیزوں میں ریاست کو، معاشرے کو قانون کی طاقت سے مداخلت کا حق نہیں دیا گیا، ان کو قانون کا موضوع بنا لیا گیا، اور ہر جگہ یہی چیز بغاوت کا باعث بھی بنی، خرابی کا باعث بھی بنی، اور پھر بعد از خرابی بسیار اس طرح کے احکام واپس بھی لینے پڑے کہ خواتین مثال کے طور پر گاڑی نہیں چلا سکتی یا یہ نہیں کر سکتی، یہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ ہر جگہ ہوا ہے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے کیا غیر معمولی نتائج نکلے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ چیزیں جو ریاست کی بنیاد بن، جن میں قانون مداخلت کر سکتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک فہرست بنائیں کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، اور پھر لوگوں کے لیے کوئی اخلاقی پولیس بنا کے ان کی پیٹھ پر تازیانہ برسائیں۔ وہ بہت سے معاملات میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ان میں کسی حکومت، کسی معاشرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حکومتوں کو بھی کچھ کہنا ہے تو تبلیغ اور تلقین کے اسلوب میں کہنا ہے، چنانچہ اس مقصد کے لیے جمعہ کا ممبر انہیں دیا گیا ہے کہ وہ اگر سمجھیں کہ کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلانی ہے، ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہے، تو کیا طریقہ اختیار کریں۔ وہ دونوں چیزیں متعین طور پر سمجھ لیجیے، یعنی ایک یہ کہ حق تلفی ہو رہی ہے، ایک حق مقرر ہے، وہ حق اللہ نے مقرر کیا ہے، مثلا ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، مثال کے طور پر میاں بیوی کے مابین حقوق و فرائض کی ایک تقسیم ہے، ان کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اس میں ریاست مداخلت کرے گی، معاشرہ مداخلت کرے گا۔ اسی طرح جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر دیا گیا ہے۔ تو زنا کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ در حقیقت حق تلفی ہے، اس وجہ سے اس میں ریاست کو حق کے مداخلت دیا جا رہا ہے۔ اس سے نیچے نیچے جو چیزیں ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، ان میں ریاست کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس وقت یہ اس آخری جگہ پر پہنچ کر سرزد ہو گیا ہے تو اب یہ جرم مستلزم سزا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو میں نے واضح کیا ہے، زنا قرآن کی روح سے شرک اور قتل نفس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے، یعنی اصلاً تو یہ بھی گناہ ہی ہے، اور باقی سب چیزیں بھی، جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، ہر زیادتی گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شرائع انبیاء علیہم السلام پر نازل کی ہیں، یعنی شریعتیں اتاری ہیں، ان میں اسے جرم مستلزم سزا قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس میں انسان کے لیے بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کس جرم کو کہاں رکھے، تو اصول بیان ہو گیا، اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ آپ کو قانون سازی کے موقع پر طے کرنا پڑے گا کہ آپ قانون سازی کر رہے ہیں یا لوگوں پر کسی چیز کو لاگو کر رہے ہیں یا اس کا نفاذ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس کا ریشنل متعین ہونا چاہیے کہ کیا اس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے جسے روکا جا رہا ہے، یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس کی تاریخ کیا رہی ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں کیا معاملہ ہوا، ہمارے ہاں اب اس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ سزا کیوں اس طریقے سے مقرر کی گئی ہے، ان سب چیزوں پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔